أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 31 کا آج ہم نے آغاز کرنا ہے۔ اس میں ہم نے مرکب توصیفی کے سیکنڈ پارٹ کو دیکھنا ہے۔ ہم نے مرکب توصیفی کو شروع کیا ہوا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ اس کے دو جز ہوتے ہیں، موصوف اور صفت۔ ٹھیک ہے، موصوف جو ہے جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے اس اسم کو کہتے ہیں، اور جو اسم موصوف کی اچھائی برائی بیان کرتا ہے اس کو صفت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ہم نے دیکھا کہ صفت جو ہے اسم کے چار پہلوؤں کے اعتبار سے موصوف کی تابع ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا موصوف ہوگا ویسے ہی ہم صفت لے کے آئیں گے، یعنی اگر معرفہ ہے تو معرفہ، نکرہ ہے تو نکرہ، مذکر ہے تو مذکر، مونث ہے تو مونث، واحد ہے تو واحد، جمع ہے تو جمع۔ ٹھیک ہے، آج ہم پڑھیں گے ایکسیپشن۔ ٹھیک ہے، جو قاعدہ ہم لوگوں نے پڑھا ہے اس میں تھوڑا سا آج ایک ٹوسٹ دیکھیں گے، اس کو بولتے ہیں ایکسیپشن ہم کہتے ہیں، یا قاعدے کی استثناء بولا جاتا ہے، استثناء۔ ٹھیک ہے، کہ ایکسیپشن ہے قاعدے کی، کہ ایسی چیز، ایسے بھی کچھ ہمارے پاس مرکبات ہیں کہ جس پہ جو ہم قاعدہ پڑھ چکے ہیں وہ اپلائی نہیں ہوتا، یعنی ہم نے پڑھا کہ موصوف اور صفت دونوں ایک طرح سے ہوتے ہیں ہر اعتبار سے، اسم کے چاروں پہلو کے اعتبار سے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم اس قاعدے کی ایکسیپشن پڑھیں گے۔ وہ کیا ہے؟ موصوف جب غیر عاقل کی جمع مکسر ہو، موصوف جب غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو صفت جو ہے عام طور پر واحد مونث لائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جمع ہے اور صفت ہم کیا لائیں گے؟ واحد۔ ایکسیپشن ہی ہوگی نا، مطلب قاعدہ تو ہم نے یہ نہیں یہ پڑھا تھا، ہم نے تو یہی پڑھا تھا کہ جیسا موصوف ہوگا ویسی صفت لے کے آئیں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن اب کنڈیشن کیا ہے؟ جب موصوف آپ کا غیر عاقل کی جمع مکسر ہو۔ اب سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ عاقل کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، عاقل یعنی عقل رکھنے والے، تو اس میں جنات آ جاتے ہیں، انسان آ جاتے ہیں، اور فرشتے آ جاتے ہیں، یعنی ملائکہ۔ ٹھیک ہے، جنات، انسان اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی عاقل مخلوق ہیں۔ ٹھیک ہے، عقل رکھنے والے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ غیر عاقل۔ ٹھیک ہے، انسانوں، جنوں اور فرشتوں کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے یا کوئی بھی چیز ہے وہ غیر عاقل میں آئے گی۔ ٹھیک ہے، تو جب آپ کا موصوف جو ہے وہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہو، دوسری کنڈیشن، ایک کنڈیشن ہے غیر عاقل ہو، دوسری کنڈیشن ہے جمع مکسر ہو، تو صفت جو ہے ہم واحد مونث لائیں گے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر کھلے دروازے، نئی کتابیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ کھلا ہونا اس کی صفت ہے، دروازے بابن سے ابوابن، دروازے ہے نا تو ابوابن۔ ٹھیک ہے، اسی طرح کتابیں کتبن۔ جمع مکسر کیا ہوتی ہے؟ ٹوٹی ہوئی جمع مکسر کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹا ہوا، تو ٹوٹی ہوئی جمع، ٹوٹی ہوئی کس سینس میں؟ کہ جس میں واحد اسم جس کی آپ جمع بنا رہے ہیں اس میں واحد اسم اپنی شکل جو ہے وہ توڑ دیتا ہے، برقرار نہیں رکھ پاتا، تو اس کی طرح اس سے جو جمع بنتی ہے وہ جمع مکسر کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، عام طور پر مسلمون سے مسلمون، اونا اونا ساؤنڈ اور اینا ساؤنڈ ہم جمع سالم میں پڑھا تھا۔ جمع مکسر کی کوئی خاص شیپ نہیں ہوتی، ابوابن ہے، نجومن ہے، کتبن ہے، رجالن ہے، جبالن ہے، تو مطلب ڈفرینٹ شیپس کے نا جمع مکسر بنتے ہیں ہر ایک کے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو ٹوٹی ہوئی جمع کہتے ہیں۔ اب ہم اس کی اگزامپل دیکھ لیتے ہیں۔ کچھ نئی کتابیں، کچھ نئی کتابیں، اب کتابیں اس میں موصوف ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ کا لفظ لگ گیا مانی مینس کہ یہ نکرہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم نکرہ میں ٹرانسلیٹ کریں گے۔ صفت کیا ہے؟ نئی۔ ٹھیک ہے، تو کتبن کتابوں کی جمع ہے، تو یہ غیر عاقل کی کیا ہوگی؟ جمع مکسر۔ اب ہم نے صفت کیا لے کے آنی ہے؟ واحد اور مونث۔ جدیدن کہتے ہیں نئی کو۔ ٹھیک ہے، جدیدن، اب کیونکہ ہم نے مونث واحد مونث لے کے آنا ہے تو جدیداتن۔ آپ کو پتہ ہے ہم نے اسم صفت مذکر سے مونث بنانا سیکھا تھا کہ آپ نے آخری حرف کو زبر دینا تھا، فتحہ دینا تھا، اور اینڈ پہ گولتا کا اضافہ کر دیں تو اسم صفت مذکر سے مونث بن جاتا ہے۔ تو جدیدن نئے کو کہتے ہیں، جدیدن کے ساتھ جب ہم نے غلطہ کا اضافہ کیا، آخری حرف کو ہم نے زبر دیا تو یہ مونث بن گیا۔ ٹھیک ہے، تو کتبن جدیدتن نئی کتابیں، اب یہ آپ کا واحد مونث بن گیا۔ ٹھیک ہے، ایک اور کوئی آپ کو پتہ ہے نکرہ بنانے کے لیے ہے، ہم نے الکتب نہیں کیا کیونکہ یہ نکرہ ہے وسعت کے اعتبار سے۔ ٹھیک ہے،
یہ کچھ اور ایک، یہ جو الفاظ ہیں اس کو نکرہ بناتے ہیں. تو موصوف ہمارا کیا ہے؟ جمع مکسر ہے، ٹھیک ہے، اور مذکر ہے، رفع ہے، نکرہ ہے، لیکن ہم صرف واحد اور مونس لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایکسیپشن ہے قاعدے کی، تو ہم نے واحد مونس ہی لے کے آنی ہے، باقی رفع اور نکرہ وہ صحیح. کتب جدیدۃ، ٹھیک ہے، نئی کتابیں. اس کے بعد ہے کچھ کھلے دروازے. سیم کچھ کا دوبارہ لفظ آ گیا ہے، تو مینس کہ یہ نکرہ میں ہم کریں گے. موصوف دروازے ہیں، صرف کیا ہے؟ کھلا ہونا، ٹھیک ہے. بابن سے ابوابن، ٹھیک ہے، غیر عاقل کی جمع مکسر. مفتوح ہوتا ہے کھلا ہونا، ٹھیک ہے، تو ہم نے اس کو اسم صفت مذکر سے ہم مونس بنا سکتے ہیں. مفتوح سے کیا کریں گے؟ آخری حرف فا کو ہم فتحہ دیں گے اور بولتا ایڈ کر دیں گے، تو مفتوحات، ٹھیک ہے، تو یہ مونس بن گیا. ابواب مفتوحات، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا واحد مونس آ گیا، ٹھیک ہے. یہ جمع ہے اور اسم صفت جو ہے اس کی واحد مونس لے کے آئیں، ٹھیک ہے. جمع مکسر صفت اس کی واحد مونس. ابواب مفتوحات. دوسری ایک کنڈیشن ہے کہ موصوف اگر اسم جمع ہو تو صفت بھی جمع استعمال ہوگی. موصوف اگر اسم جمع ہو تو صفت بھی جمع استعمال ہوگی. اسم جمع کس کو کہتے ہیں؟ اسم الجمع بھی اس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے. ایسا اسم جو عدد کے لحاظ سے واحد ہوتا ہے لیکن اس میں جمع کا مفہوم پایا جاتا ہے، اسم الجمع کہلاتا ہے یا اسم جمع کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر لفظ ہے قوم، قوم، ٹھیک ہے. قوم کیا ہے؟ ایک قوم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں بہت سے افراد مل کے ایک قوم بنتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک فرد سے ایک قوم نہیں بنتی، بہت سے افراد مل کے ایک قوم بنتی ہے، ٹھیک ہے. قوم جو ہے وہ واحد ہے عدد کے لحاظ سے. قوم کی جمع کیا ہے؟ اقوام، زیادہ قوم ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو قوم کا لفظ ہے وہ کیا ہے؟ ویسے عدد کے لحاظ سے واحد ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ جمع کا مفہوم پایا جاتا ہے. بہت سے افراد سے مل کے بنی ہے تو جمع کا مفہوم پایا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں اسم جمع. اسم جمع، ٹھیک ہے. ایسے اسم جس میں جمع کا مفہوم پایا جاتا ہے لیکن وہ عدد کے لحاظ سے واحد ہوتے ہیں. قوم ایک واحد لفظ ہے، اس کی جمع ہے اقوام، ٹھیک ہے، لیکن واحد لفظ ہے لیکن مفہوم کس کا پایا جاتا ہے؟ جمع کا، کہ بہت سے افراد سے مل کے بن گیا، تو اس کو ہم کہتے ہیں اسم جمع. تو اس کی بھی صفت ہم پھر جمع میں لے کے آئیں گے. بے شک وہ عدد کے اعتبار سے واحد ہے لیکن کیونکہ اس میں مفہوم جمع کا پایا جاتا ہے تو ہم اس کی صفت جو ہے وہ جمع میں استعمال کریں گے، ٹھیک ہے. اگزامپل کے طور پہ نقصان اٹھانے والی قوم، نقصان اٹھانے والی قوم. اب اس میں کئی یا کوئی یا کچھ کے لفظ نہیں لگے تو مینس ہم نے معرفہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے. معرفہ بنانے کے لیے ہم ال کا استعمال کریں گے، ٹھیک ہے. اب موصوف ہمارا ہے قوم، صفت اس کی کیا ہے کہ وہ نقصان اٹھانے والی ہے، ٹھیک ہے. تو قوم سے القوم، قوم سے ال لگا دیا تو تنوین ختم ہوگی، القوم. اب صفت بے شک یہ واحد لفظ ہے ہم نے لیکن صفت جمع لے کے آنی ہے. حاصرن کہتے ہیں ایک نقصان اٹھانے والے کو، حاصرون کہتے ہیں زیادہ نقصان اٹھانے والے کو، الحاصرون، ٹھیک ہے. القوم الخاسرون، ٹھیک ہے. یہ آپ کا بن گیا ٹرانسلیشن. یہ کیا ہے؟ اسم جمع ہے، یعنی اس کے اندر جمع کا مفہوم، ٹھیک ہے. اسم جمع، صفت جمع، مذکر مذکر، رفع رفع، معرفہ اور معرفہ. کیونکہ ایک یا کوئی کا لفظ نہیں لگا تو ہم نے اس کی کنسٹرکشن معرفہ میں کرنی ہے. القوم الخاسرون، ٹھیک ہے. اب یہ کچھ ایگزامپلز ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. تو اردو ہے ایک اچھا نمونہ. اب ایک لگا ہوا ہے مینس کہ یہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے، نکرہ ٹرانسلیشن کریں گے. نمونہ کہتے ہیں اسواتن کو، ٹھیک ہے، اور اچھا حسنتن، اسواتن حسنتن. اسوا جو ہے کیونکہ مونس ہے تو اس کی اچھا جو ہے وہ بھی ہم مونس رکھیں گے حسنتن، ٹھیک ہے. اسواتن حسنتن. ایک پاکیزہ لڑکی، ٹھیک ہے، یہ بھی نکرہ میں کریں گے کیونکہ ایک جو ہے وہ نکرہ کو شو کر رہا ہے. لڑکی کی عربی ہوتی ہے بنتن، پاکیزہ طیباتن، تو بنتن طیباتن. سکون پانے والی جان، ٹھیک ہے، ایک یا کوئی کا لفظ نہیں لگا تو مینز اس کو معرفہ رکھیں گے. اور نفس کہتے ہیں جان کو، ٹھیک ہے، اور یہ مونس ہوتی ہے، ٹھیک ہے.
تو اس لیے سکون پانے والی سکون لینا، سکون کہتے ہیں مطمئن، ٹھیک ہے، اس کی ٹرانسلیشن، کیونکہ نفس جو ہے وہ مونس ہے تو اس کی جو صفت ہے سکون پانے والی وہ بھی مونس رکھی جائے گی، ٹھیک ہے، اور کیونکہ ایک یا کوئی کا لفظ نہیں لگا دونوں کو معرفہ رکھیں گے، ان نفس المطمئنہ، ان نفس المطمئنہ، ٹھیک ہے۔ ایک بھڑکتی ہوئی آگ، ایک بھڑکتی ہوئی آگ، آگ آپ کو پتہ ہے مونس سمائی کے اندر ہم نے بولا تھا کہ آگ کے جتنے بھی نام ہیں یا آگ ہے وہ کیا ہے، مونس، ٹھیک ہے، تو نارن کیا ہے، مونس، بھڑکنے کو کہتے ہیں حامیتن، ٹھیک ہے، حامیتن، ٹھیک ہے، بھڑکتی ہوئی، تو اس کو بھی ہم مونس میں لکھیں گے، نارن حامیتن، بھڑکتی ہوئی آگ، ٹھیک ہے، ناگ کو کی مونس ہے تو یہ حامیتن آئے گا۔ اب دیکھیں مردود شیطان، شیطان مردود، ٹھیک ہے، پہلے صفت آتی ہے اردو کے اندر، بعد میں موصوف آتا ہے، عربی کے اندر پہلے موصوف آتا ہے بعد میں صفت آتی ہے، تو کیونکہ ایک یا کوئی کا لفظ نہیں لگا تو مینس کے معرفہ رکھیں گے۔ الشیطان مردود کہتے ہیں رجیم کو، رجیم کو، ٹھیک ہے، تو کیونکہ یہ معرفہ رکھنا ہے تو الرجیم، الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے۔ کوئی دو پھوٹتے ہوئے چشمے، کوئی دو پھوٹتے ہوئے چشمے، ٹھیک ہے، جو چشمے ہیں وہ بھی کیا ہیں، مونس ہیں، ٹھیک ہے، عینن سے عینانی، اور پھوٹے ہوئے نضاحتانی، نضاحتانی، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا ہو گیا، دونوں مونس ہیں، آنی ساؤنڈ، آنی ساؤنڈ حالت رفع میں، ٹھیک ہے۔ کچھ بہتی ہوئی نہریں، کچھ بہتی ہوئی نہریں، ٹھیک ہے، نہر کی جو ہے انہارن جمع مکسر ہے تو اس کے ساتھ ہم کیا لائیں گے، واحد مونس، اس کی صفت لائیں گے، بہنا، جاریتن، انہارن جاریتن، انہار کیا ہے، جمع مکسر ہے تو واحد مونس اس کا بہنا، جاریتن۔ کچھ بلند تحت، کچھ بلند تحت، ٹھیک ہے، تحت کہتے ہیں سرورن کو، یہ سریر کو کہتے ہیں، اور سرورن اس کی جمع، ٹھیک ہے، تو سرورن کیا ہے، جمع مکسر ہے تو بلند کہتے ہیں مرفوعہ کو، ٹھیک ہے، تو ہم نے کیونکہ کرنا ہے اس کو واحد مونس لے کے آنا تو یہ مرفوعاتن، مرفوعاتن، مرفوع کہتے ہیں بلند کو، ٹھیک ہے، تو یہ مرفوعاتن ہم نے کر دیا، ٹھیک ہے، سرور مرفوعہ، ٹھیک ہے، یہ دونوں جو ہیں اس میں آپ کا موصوف جمع مکسر ہے، انہار بھی اور سرورن بھی، ٹھیک ہے، تو یہ ان کی جو صفت آئی ہے وہ واحد مونس آئی ہے۔ اسی طرح دیکھیں ایک دردناک عذاب، ایک میں لگ گیا تو نکرہ ہے تو ال نہیں لگائیں گے، عذاب علیم، علیم کہتے ہیں دردناک کو، الف والا جو ہوتا ہے حمزہ والا اس کو دردناک کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو عذاب علیم دونوں نکرہ میں کریں گے۔ کوئی بڑی خرابی، ٹھیک ہے، کوئی لگ گیا تو یعنی کہ نکرہ ہے، فساد کہتے ہیں خرابی کو، بڑی، کبیر تو فساد کبیر، چمکدار ستارہ، ٹھیک ہے، ستارہ جو ہے یہ مذکر ہوتا ہے تو آگے اس کا چمکنا ثاقب ہے تو وہ بھی ہم مذکر لائیں گے، اور ایک یا کوئی کا لفظ نہیں لگا تو مینس کہ یہ معرفہ ہے، النجم الثاقب، النجم الثاقب، چمکنا، ٹھیک ہے۔ کچھ پرانے قلم، ایک یا کوئی کا لفظ لگ گیا، کچھ لگ گیا ساتھ مینس کہ یہ نکرہ ہے یعنی کہ ال نہیں لگائیں گے۔ قلم کیا ہے، اقلام، جمع مکسر آگی، پرانے، قدیم سے ہم نے اس کو واحد مونس کیا، قدیم سے قدیمتن، قدیم سے قدیمتن، ٹھیک ہے، واحد مونس لائیں گے۔ تو آپ لوگ یہ اگزامپلس دیکھیے گا، ٹھیک ہے، ان کو آپ کوشش کریں موصوف ان کے علیحدہ کریں، صفت ان کے علیحدہ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ اس کو سمجھ سکیں۔ تو انشاءاللہ کل کے دن پہ اگلا جو ہمارا مرکب شعری ہے وہ شروع کریں گے۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔